کس کی مجال ہے حسین کس کو تجھ سے ہمسری، باپ کے گھر امام تھے نانا کے گھر پیغمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری یا حسین یا۔ احباب گرامی، بات اہل بیت اطہار کی محبت کی اگر ہو تو جو توحید کے ماننے والے ہیں، یعنی ہم سب توحید والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ سب سے پہلے تو توحید باری تعالیٰ کا قائل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب توحید پر زندگی گزارنے والوں کو ایک بڑا اہم میسج ہے اور بہت ہی خوبصورت ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ توحید پر بھی کڑا وقت آن پڑا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور وہ آئے ہی سازش کے تحت تھے، ان کا پروگرام ہی یہ تھا کہ ہم سازش کریں گے، جا کے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے ہم تو نہیں مانیں گے۔ جب وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، نہ ماننے کی غرض سے آئے تھے، اور انہوں نے یہ اس بات کا جو ہے وہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنے جو نبوت کے فرائض تھے وہ بخوبی آگاہ ان سے تھے میرے محبوبو، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسن انداز میں ان فرائض کو ادا کیا کہ یہ سوالی بن کے آئے ہیں، ان کی تشنگی دور کی جائے اور ان کے سوال کا جواب دیا جائے اور ان کو سمجھایا جا سکے کہ خدا ایک ہے، خدا تین نہیں ہے۔ مگر وہ چونکہ آئے ہی سازش کے تحت تھے کہ ہم مانیں گے نہیں، اور کل کو ہم کہیں گے کہ لو جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مطمئن ہی نہیں کیا توحید باری تعالیٰ پر، خدا کے ایک ہونے پر ہمیں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن نہ کر سکے۔ احباب گرامی، ایک وقت کے لیے ذرا آپ تصور میں چلے جائیں، ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر وہ ایسے ہی واپس چلے جاتے تو کیا قیامت تک ساری دنیا کے عیسائی یہ نہ کہتے رہتے کہ وہ جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیں جواب نہ دے سکے اور ہمیں توحید پر مطمئن نہ کر سکے۔ اب وہ اپنی پلاننگ میں تھے اور ان کی اپنی ایک تدبیر تھی، لیکن تدبیر غالب خدا کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب بس اب ان سے کوئی اور بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، آپ اس معاملہ میں ان سے الجھیں گے نہیں، اب مناظرانہ حیثیت سے آپ ان سے گفتگو نہ فرمائیں، بلکہ آپ ان کو ارشاد کریں کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو پھر سارے مسلمان یہ بات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا درمیان میں آپ کے پیچھے ہیں، اور پیچھے حیدر کرار ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ السلام کو ساتھ لگایا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، آپ چل کے آ رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، پھر وہ بات جو قابل توجہ اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے گھر والو، اذا دعوتو، جب میں ان کے خلاف دعا مانگوں، فامنو، تو تم آمین کہنا۔ تو احباب گرامی، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ انی لارا وجوہا لو سع اللہ تعالی ان یزیل جبلا من مکانہ، فرمایا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان کے چہروں کا نور مجھے بتا رہا ہے کہ اگر ان ہستیوں نے دعا کر دی تو یہ پہاڑ پیچھے ہٹنے کی، پہاڑ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اب ہماری عافیت اسی میں ہے کہ جان بچا کے یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گفتگو نہ کی اور شکست تسلیم کر کے وہ چلے گئے، اور توحید باری تعالیٰ کا بھرم قائم رہا،
اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بھی اسی گھرانے کے ساتھ تقویت بخشی. یہی وہ گھرانہ تھا جب توحید پر کوئی کڑا وقت آیا تو اسی گھرانے نے آگے قدم رکھا اور یہی گھرانہ توحید کو بچا کے آگے چلا. تو احباب گرامی پھر قیامت تک توحید ماننے والوں کو پنجتن پاک کے گھرانے کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے صدقے سے ہم توحید پر قائم ہیں اور اسی عقیدہ کی وجہ سے رب تعالیٰ قیامت والے دن ہم پر کرم فرمائے گا. تو جس عقیدہ کی وجہ سے کرم فرمائے گا اس عقیدہ کو خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے جو محفوظ فرمایا وہ اسی گھر کا جو ہے وہ اعزاز ہے. اس لیے اور آخر میں یہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس میں ایک مصلحت اور ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات والوں پر واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میری دعا بھی انہی کے حق میں قبول ہوتی ہے جن کے لیے آمین ان کی ہو. تو اگر ان کی آمین کہلواؤ گے تو میری بارگاہ میں بھی قبول ہوگا. تو رب تعالی ہمیں پنج تن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ہمیں وفادار بنائے.